آج ہم گھر سے مکہ شریف تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، حج قدم با قدم۔ لبیک اللہم لبیک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم بقدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام۔ پہلا مرحلہ گھر سے نکلنا۔ ملاقات و معافی تلافی کا اہتمام کیجیے۔ اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی دعا پڑھ لیں۔ سفر یا احرام کے نفل پڑھنا نہ بھولیں۔ سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں۔ ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لے لینا نہ بھولیں۔ براہ راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر پہن سکیں۔ احرام کی نیت گھر سے کرنی ہے تو احرام کے نوافل بھی گھر پر پڑھ لیں۔ دوسرا مرحلہ، براہ راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کی نیت کر لیں۔ یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے 10 منٹ بعد مل جاتی ہے۔ زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے۔ جہاز میں میقات سے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے۔ حج تمتع والے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج قران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے۔ حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے۔ تیسرا مرحلہ، کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے؟ جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے۔ جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے عازمین احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں، لگیج میں نہ ڈالیں۔ فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادریں پہن کر سوار ہوں۔ جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر میقات سے پہلے نیت کر لیں۔ جدہ میقات کے اندر ہے۔ جدہ آنے والا جہاز میقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، مکہ مکرمہ کو روانگی۔ مدینہ منورہ اترنے والے عازمین مکہ جاتے ہوئے تمتع، قران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے متصل میقات ابیار علی سے احرام باندھیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ دخول حرم سے پہلے غسل مستحب ہے۔ آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں۔ مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں۔ پانچواں مرحلہ، مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے، پھر حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے۔ حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر طواف قدوم نہیں۔ حج قران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے طواف عمرہ اور پھر سعی کرے گا، لیکن حلق یا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ قران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا۔ اس سیگمنٹ میں دیکھا آپ نے کہ مختلف مراحل پر مختصر انداز میں ہدایات دی گئی ہیں کس مرحلے پر کیا کرنا ہے، اور یہاں ایک عشق کی بات کہ وہ حج افراد کرنے والا جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے وہ تو جا کے طواف قدوم کرے گا، لیکن جو
آفاقی نہیں ہے، یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا حل کا رہنے والا ہے، جی اس پر طواف قدوم نہیں ہے۔ صحیح، تو کیا ہے کہ وہ تو نزدیک ہی ہوتا ہے، وہیں ہوتا ہے، اس کا تو آنا جانا رہتا ہی ہے۔ تو خاص جو دور سے آیا ہے اسے ایک مطلب کہ عبادت کا مزید تحفہ دیا گیا سبحان اللہ، کہ وہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف اس کے لیے سنت موقدہ ٹھہرا، ماشاء اللہ، تو دور والے کے لیے ایک زیادہ تحفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، تو حج قران کرنے والا بھی طواف قدوم کرے گا، جی پہلے عمرے کا طواف کرے گا، پھر جی صحیح کرے گا عمرے کی، پھر اسے الگ سے طواف قدوم کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے وہ چونکہ اپنا احرام کھول دے گا، جی اور احرام کھولنے کے بعد یعنی عمرہ کرے گا، طواف صحیح حلق یا تقصیر احرام کھول دے گا، تو حج تمتع کرنے والے پر بھی طواف قدوم نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی تخصیص جو ہے حج افراد آفاقی والے، جو آفاق سے آیا وہ حج افراد کرنے والا، اور حج قران کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تمتع کرنے والے پر طواف قدوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس افراد کرنے والے پر ہے کہ جس کا تعلق مکے سے ہو یا حل سے ہو۔ یا ہل سے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حل اور مکہ کیا ہے؟ مکہ شہر تو سمجھ میں آتا ہے، جی لیکن مکہ شہر کی آبادی بھی پھیل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مکے شہر کی آبادی کے پھیلنے کی وجہ سے مکہ شہر کا کچھ حصہ ایسا ہے، آبادی تو ہے لیکن وہ حرم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو میقات کے اندر ہے، حرم سے باہر ہے، جی حصہ اسے حل کہتے ہیں، ٹھیک، اور پھر میقاتوں کے باہر جو حصہ ہے اسے آفاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ پاکستان سے جانے والوں کے لیے ہو، خود عرب شریف کے رہنے والوں کے لیے بھی مدینہ بہت، شریف سے آنے والوں کے لیے، جی ہاں، مدینہ بالکل، شریف آفاق میں واقع جی ہے، بالکل، یعنی حرم سے باہر ہے، حل سے باہر ہے۔